کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیر کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے، مگر اب یہ اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار ترکی، اٹلی، اسپین، ایران، فلسطین، شام، لبنان اور پاکستان میں چترال و ہنزہ کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ انسان کی زمین پر آمد کے بعد سب سے پہلا درخت انجیر کا وجود میں آیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی سطر پوشی کے لیے انجیر کے پتے استعمال کیے تھے۔ انجیر ایک انتہائی نازک پھل ہے، پکنے کے بعد پیڑ سے خود ہی گر جاتا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ناممکن ہوتا ہے، لہٰذا اسے پیڑ سے اتار کر خشک کر کے رکھا جاتا ہے۔ انجیر کے درخت کی چھال اور پتے دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو ہیں اسے صرف ایک پھل سمجھتے ہیں، دراصل علم نباتات کی رو سے انجیر کا جو تعلق ہے وہ بڑھ، پیپل اور گولر کے خاندان سے ہے۔ طب میں انجیر کا استعمال عہد رسالت میں شروع ہوا کیونکہ انجیر کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی کہ انسان کو ایک بہترین ترتیب سے تخلیق کیا گیا۔ اس آیت سے انجیر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے انجیر کو اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ اس کی قسم کھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انجیر میں بہت سے فائدے ہیں۔ انجیر کے سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو الدرداء روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر بھرا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ یہی ہے، کیونکہ بلا شبہ انجیر جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد علمی لحاظ سے ایک بہت بڑا اعلان ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں طبی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ انجیر کے جو خواص ہیں وہ یہ ہیں کہ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردے اور مثانے کی پتھری کو حل کر کے نکال دیتی ہے۔ یہ بہترین غذا بھی ہے اور زہروں کے اثرات سے بھی بچاتی ہے۔ حلق کی سوزش، دل کی بیماری اور پھیپھڑوں کی سوجن میں بہت مفید ہے۔ جگر اور تلی کو صاف کرتی ہے۔ بلغم کو پتلا کر کے نکالتی ہے۔ اس کا گودا بخار کے دوران اگر مریض کے منہ میں رکھ دیا جائے تو وہ مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ انجیر کو نہار منہ کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ آنتوں کو صاف کرتا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹیمولیٹر ہے۔ پیٹ سے یہ ہوا کو نکالتی ہے اور اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھائے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آنتوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا اسٹیمولیٹر ہے، تو یہ آنتوں کی صفائی بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ انجیر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی مٹھاس دوسری مٹھاسوں کو گلا دیتی ہے، یعنی جسم میں جانے کے بعد وہاں زائد مٹھاس جو ہوتی ہے یعنی شوگر جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اس شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں یا شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر جو ہے وہ پرانی قبض، دمے اور کھانسی اور رنگ نکھارنے کے لیے بھی مفید ہے۔ پرانی قبض کے لیے انجیر کے روزانہ 5 دانے کھانے چاہیے، جبکہ موٹاپا کم کرنے کے لیے 2 سے 3 دانے کھانے چاہیے۔ انجیر جسم میں قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہے۔ طب کے ماہرین نے چیچک اور برس کے علاج بھی انجیر سے بتائے ہیں۔ پوست انجیر کو عرق گلاب میں ملا کر برس کے داغوں پر لگانے سے برس کے داغ جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انجیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، سینے کے درد کو یہ دور کرتا ہے، متعدد دماغی امراض میں بھی یہ مفید ہے۔ انجیر کھانے سے جو حیض کا خون ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے
اور یہ دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں ان کا دودھ بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ یہ خواتین کے لیے یا خواتین کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ انجیر حواس خمسہ کو بھی تقویت دیتی ہے اور کمر درد میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھے انجیر کے تعارف اور انجیر کے جو خواص تھے یا انجیر کے جو فوائد تھے جو ہم نے آپ کو بیان کیے۔ یہ ہم نے آج اس کا آپ کو تعارف دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سب کو انجیر سے علاج بتائیں گے، تو دیکھتے رہیے گا ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو۔